جوان علماء شباب خطابت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد راشد مصطفی قادری صاحب افتتاح لاجواب فرمائیں سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدر۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ واولیاء ملتہ وعلماء حق اہل سنتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قرۃ عینی فی الصلاۃ، صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت اور ذوق کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں، ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں، ہیں اگر یاد تو کافر کے ترانے ہیں بس، ہیں اگر یاد تو کافر کے ترانے ہیں بس، ہے نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ بنت حوا کو نچاتے ہیں سر محفل ہم، بنت حوا کو نچاتے ہیں سر محفل ہم، اتنے سنگ دل ہے کہ رسم حیا یاد، اور اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، سب کچھ ہے یاد صرف خدا یاد نہیں، سب کچھ ہے یاد صرف خدا یاد نہیں۔ عشق تیرے نے ہمیں دیوانہ بنا رکھا ہے، عشق تیرے نے ہمیں دیوانہ بنا رکھا ہے، ہم نے کعبہ تیری چوکھٹ کو بنا رکھا ہے، کہیں بے ہوش نہ ہو جائیں دونوں عالم، اس لیے حسن کو پردوں میں چھپا رکھا ہے۔ اور میرے آقا کے کرم کا تو کیا کہنا، میرے آقا کے کرم کا تو کیا کہنا، ہر گناہگار کو دامن میں چھپا رکھا ہے، ہر گناہگار کو دامن میں چھپا رکھا ہے۔ حمد اور صلاۃ کے بعد اللہ رب العزت کا لاکھوں کروڑوں احسان عظیم ہے، جس کی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کے سرور پرور روحانی محفل اصال ثواب میں حاضری کا شرف نصیب ہوا ہے۔ رب کائنات ہم سب احباب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ پاک محترم بھائی محمد عمران صاحب کی والدہ محترمہ کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، اور سیدہ کائنات حضور کی ازواج کا صدقہ، حضور کی بنات کا صدقہ، امہات المومنین کا صدقہ، صحابیات کا صدقہ، اللہ پاک محترم بھائی محمد عمران صاحب کی والدہ محترمہ کی قبر پر کروڑوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آمین کہہ دیں میرے دوستو، آمین میں کنجوسی نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت اور بخشش فرمائے، اور ان کی پوری سوگوار فیملی کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ بھائی محمد عمران صاحب نے جو وقت دیا ہے، انشاءاللہ اسی وقت میں رہتے ہوئے
چند لمحے ہیں، منٹ ہیں، یوں سمجھیں کہ گھنٹوں کا کوئی خطاب نہیں ہے. جو احباب ادھر ادھر انتظار میں ہیں کہ جب ختم شریف ہوگا تو پھر شرکت کریں گے، ان سے یہ گزارش ہے دوستو یہ روٹین نہ بنایا کریں. ہر جگہ یہی روٹین ہے، یہاں کا رولا نہیں ہے. جہاں بھی جاؤ لوگ انتظار کرتے ہیں ابھی کتنے بجے ختم ہے، ختم سے 5 منٹ پہلے جو ہے محفل کے اندر آئیں گے. جب وہ ختم ہوگا دعا ہوگی اس کے اندر شرکت کریں گے. تو بھائی یہ جو سیٹ اپ اتنا سارا بھائی محمد عمران صاحب نے کو ساؤنڈ منگوایا، دریاں، یہ سارا کچھ سیٹ اپ بنایا، یہ کس لیے بنایا؟ تو جناب والا یہ صرف آپ لوگوں کے لیے. آپ لوگ یہاں بیٹھیں گے تو محفل کی رونق بنے گی، محفل کی زینت آپ بنیں گے. تو یہ آپ کے تو یہ سارا کچھ آپ کے لیے سیٹ اپ بنایا گیا ہے. تو اگر آپ بھی ادھر ادھر صرف دعا کے انتظار میں رہیں، میں دعا ہوگی تو ختم شریف ہوگا تو پھر جائیں گے، تو یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ آپ کے لیے، یہ سارا دریا بچھائی گئی ہے، یہ آپ کے لیے ہمیں بنایا گیا ہے کہ ہم سفر کر کے آئے، کہ شاہ صاحب آئے، وہ صرف آپ کے لیے. تو آپ لوگ کوشش کیا کریں جہاں بھی ایسی محافل ہوں اس میں اول تا آخر شرکت کیا کریں. یاد رکھیے یہ محافل ہم کسی کے لیے نہیں کرتے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرتے ہیں. ہمیں کوئی دکھاوے سے مطلب نہیں ہے، ہمیں کوئی دکھاوا نہیں چاہیے. یہ جو کچھ بھی سیٹ اپ ہو رہا ہے یہاں اللہ کا ذکر. ابھی جب سے یہ محفل شروع ہوئی ہے، قرآن کی تلاوت ہوئی، قبلہ شاہ صاحب نے حضور کی نعتیں پڑھی ہے نا، حضور کی تعریف ہوئی ہے، جن کا صدقہ ہم کہتے ہیں، جن کے صدقے سے کائنات کو مل رہا ہے. بلکہ جناب والا شاعر تو یہ کہتا ہے کہ تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، میں تیرا میلاد میں کیوں نہ مناوا یا رسول اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو پھر سرائکی شاعر کیا خوب کہتا ہے ہوں کنو ہے منہ تیرا، یعنی اس منہ کا صدقہ، حضور کے منہ کا صدقہ میرا اور آپ کا منہ ہے. آج میرے دوستو ہم گناہ کرتے ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، اللہ اکبر، تو پھر ہماری شکلیں تبدیل نہیں ہوتی ہے. کس کا صدقہ ہے یہ؟ پیچھے محنت کس کی ہے میرے دوستو؟ اللہ اکبر. آج جناب والا اگر میں اور آپ اپنے دامن، اپنے ظاہر پر غور کریں، اللہ اکبر، سر سے لے کر پاؤں تک سارا ہمارا وجود گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے. آج ہمیں اگر گناہوں کی سزا نہیں مل رہی، ہم پر عذاب نہیں آ رہا، وہ کس کا صدقہ ہے؟ وہ حضور کا صدقہ ہے، وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. اسی کے صدقے سے ہم بچے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اور صرف عمران بھائی یہ صرف دنیا میں نہیں، قبر میں بھی ہمارا چھٹکارا جو ہونا ہے وہ حضور سے صدقے سے ہونا ہے. اور قیامت والے دن بھی ہمیں جو سفارش نصیب ہونی ہے، شفاعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نصیب ہونی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو حضور کا دامن چھوڑ کر ہم کہاں جائیں گے؟ ایک شاعر بڑے خوبصورت ترجمانی کرتا ہے، اور جناب والا بڑے خوبصورت شاعر کی روشنی میں شاعر کہتا ہے کہ آقا ہم سے بھول ہوئی ہے، آقا ہم سے بھول ہوئی ہے. اور اللہ اکبر، چھوڑ کے تیرا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی ہے. اللہ اکبر. تو سانسی جکیا جنا کما تو آقا جی او میں کر گیا ماں، تہاڈے جرم تہاڈے حکمانو چھڑ کے آقا، تہاڈے حکمانو چھڑ کے آقا، جیندہ کتھیا میں مر گیا ماں. حضور معافی، حضور معافی، حضور معافی. آقا ہم سے بھول ہوئی ہے، آقا ہم سے بھول ہوئی ہے. اور یقیناً میرے دوستو یہی صدقہ قملی والے کا ہے. جہان کو سارا کچھ مل رہا ہے، بلکہ میرے امام تو بڑی آگے کی بات فرماتے ہیں. امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم گناہگاروں کو رضا. یاد یعنی ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے. دیکھو میرے دوستو شاہ صاحب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے، آقا علیہ السلام کی ظاہری طور پر ولادت ہوئی، دنیا میں تشریف لائے. آقا علیہ السلام نے جو سجدہ فرمایا، سجدے میں اللہ اکبر، حضور علیہ السلام نے کوئی اور تسبیح نہیں پڑھی، سجدے کے اندر مجھے اور آپ کو اپنی گناہگار امت کو یاد فرمایا. اللہ اکبر. اور پوری زندگی آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ 63 ایئر جو آپ کے 63 سال ظاہری حیات طیبہ ہے، اعلان نبوت کے بعد کے 23 سال بنتے ہیں. 10 سال جناب والا مکی زندگی، اپنا 13 سالہ مکی زندگی اور 10 سالہ مدنی زندگی کے ہیں. ٹوٹل 63 سال ظاہری آپ کی عمر مبارک ہے. اس کے اندر بھی دیکھیں آپ اپنے ولادت سے لے کر میلاد سے لے کر وصال تک کس جگہ اپنی امت کو بھولے ہیں. ہر جگہ اپنی امت کو یاد کیا، یاد فرمایا. غاروں میں اپنی امت کو یاد فرمایا. اللہ اکبر. اے امتی تیرے گناہوں کی وجہ
वजह से मेरे आका अलैहिस्सलाम गारों में आंसू बहाते रहे। अल्लाह अकबर, ऐ गुनहगार उम्मती, आज जो मुस्तफा के दामन को तूने छोड़ा हुआ है, अल्लाह अकबर, आज तो हुजूर की मोहब्बत से दूर जा चुका है, आज तो हुजूर की शरीयत को छोड़ चुका है, आज तो हुजूर अलैहिस्सलाम की जनाबे वाला अल्लाह अकबर मोहब्बत से दूर जा पड़ा है, शिक्र से दूर जा पड़ा है। और आज हमें ये चाहिए, हमें आज नहीं बल्कि आखिरी सांसों तक हुजूर का जिक्र करना चाहिए। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी, ये हुजूर का सदका, अल्लाह अकबर, कायनात को, जहान को जो मिला है, जो मिल रहा है, वो हुजूर का सदका है। मेरे इमाम फरमाते हैं, जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, जिक्र उसका अपनी आदत कीजिए। और अल्लाह अकबर, मेराज पर भी अपनी गुनाहगार उम्मत को याद फरमाया। अल्लाह अकबर, जो जितने बड़े स्टेटस पर चला जाए, दुनिया का एक मामूल है, अगर एक गरीब भाई होना, अगर जनाबे वाला एक बंदा, एक भाई अमीर बन जाए और जो एक स्टेटस पर वो बड़े मकाम पर चला जाए, तो वो जब पैसे के अंदर आता है, दौलत के नशे में आता है, तो अपने सगे भाइयों को, रिश्तेदारों को, रिश्तेदारियां भूल बैठता है। अल्लाह अकबर, आका अलैहिस्सलाम का जनाबे वाला लुत्फ़ो करम देखिए, उम्मतियों के साथ मोहब्बत देखिए। उस मेराज पर जिस जगह मेरे आका पहुंचे, और ये माह रजब का महीना भी है, अल्लाह अकबर, गुजरती दौर है, और गुजरती दौर पर इस महीने के अंदर बहुत सारे वाक़ियात हैं, जहां एक खूबसूरत जो है आका अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा जो मौज़ा कुरान पाक के बाद, और ज़हन में रख लीजिए, आका अलैहिस्सलाम की ज़ात तो वैसे सारी सरापाई मौज़ा है, सरापाई मौज़ा है, और सबसे बड़ा मौज़ा जो हुजूर को अता फरमाया गया वो कुरान पाक है। कुरान पाक के बाद सबसे बड़ा मौज़ा मेराज है। और जनाबे वाला इतनी बुलंदियों तक मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम पहुंचे कि जिस बुलंदी तक हम जाने का कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, कोई वहम भी नहीं कर सकता, कोई गुमान नहीं कर सकता, कोई ख्याल नहीं कर सकता। इतनी बुलंदियों पर पहुंचने के बावजूद ला मकाम पर पहुंचे मेरे दोस्तों, ला मकाम पर भी अपनी गुनाहगार उम्मत को याद फरमाया। ये जो आज हम नमाज पढ़ते हैं, अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिनीन के लिए मेराज है। तो मेरे दोस्तों, ये मेराज कैसे है? मेराज का लफ्ज उरूज से है। उरूज कहते हैं बुलंदियों पर जाना, और मेरे आका इस कदर शबे मेराज इस कदर बुलंद हुए, इस कदर बुलंद हुए, आका अलैहिस्सलाम की जात की बुलंदी पर तो कोई कायनात का आलिम दीन बात ही नहीं कर सकता। इसलिए उसके बाद इल्म भी नहीं है, इतनी उसके बाद शिकत ही नहीं है, इतना जनाबे वाला उसके बाद नॉलेज भी नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता। हुजूर की बुलंदी कितनी है, हुजूर का मकाम कितना अज़मत वाला है, कितना रिफ़तें हैं हुजूर की, बुलंदियां कितनी है, कोई नहीं बयान कर सकता। सिर्फ मैं इतनी बात अर्ज करता हूँ कि शबे मेराज आका अलैहिस्सलाम की नलैन मुकद्दस, आका अलैहिस्सलाम के कदमैन मुबारक वो जितने ऊंचे हुए, हम वहां तक भी हमारा वहम गुमान और ख्याल नहीं जा सकता। हुजूर की जात की अज़मत तो कितनी बड़ी है, सुभान अल्लाह। हुजूर की जात तो बहुत बड़ी है, हुजूर की जात बहुत बड़ी है। हुजूर के कदम जितने ऊंचे हुए, पूरी कायनात नीचे रह गई। शबे मेराज पूरी कायनात नीचे थी। मैं किस चीज की बात करूं? ये जमीन जिस पर हम बैठे हैं, जमीन के नीचे और भी जमीनें हैं। ये जो आसमान आपको नजर आ रहा है, ये एक आसमान नहीं, इसके ऊपर 6 आसमान और है। अल्लाह अकबर, जमीन से लेकर पहले आसमान का जो डिस्टेंस से फासला है वो 500 साल का है। पहले आसमान से फिर दूसरा आसमान है, फिर उसका फासला 500 साल का है। दूसरे से फिर तीसरा आसमान है, उसका फासला फिर 500 साल का है। तीसरे से फिर चौथा आसमान है, उसका फासला फिर 500 साल, 5 साल नहीं 500 साल, 5 सदियां, 500 साल। चौथे से फिर ऊपर 5वां आसमान है, उसका फासला भी 500 साल का है। चौथे से फिर 5वां आसमान, 5वें से छठा आसमान है, उसका फासला फिर 500 साल का है। छठे के बाद फिर 7वां आसमान है, उसका फासला फिर 500 साल का है। वहां भी बात खत्म नहीं होती। उस 7वें आसमान के आगे फिर सिदरतुल मुंतहा है। सिदरतुल मुंतहा वो मकाम है कि मेरा शाह साहब, वहां जो नूरी मखलूक है ना, उनका वहां एंड हो जाता है, स्टॉप। यूं आसान अल्फाज में समझाऊं कि उनका वहां बॉर्डर है। नूरी मखलूक उससे आगे क्रॉस नहीं हो सकती। जिब्रील अमीन पूरी नूरी मखलूक का सरदार है, मलाइका फरिश्तों का सरदार है। इसकी रसाई इसकी भी ऊपर नहीं है, यानी सिदरतुल मुंतहा से आगे ये भी नहीं जा सकता। ये सिदरतुल मुंतहा है क्या? सिदरा ये एक बेरी का दरख्त है, बेर का दरख्त, जिसके जो पत्ते हैं ना, हाथी का कान देखें, हाथी के कान जितने इतने बड़े बड़े इसके पत्ते हैं इस दरख्त के। ये जो सिदरा एक दरख्त का नाम है, सिदरतुल मुंतहा, वहां पर एंड हो जाता है नूरी मखलूक। इससे आगे कोई क्रॉस नहीं हो सकता।
بلکہ نوریوں کا سردار بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتا ہے شب معراج یا رسول اللہ ایک قدم آگے میں نے بڑھایا، ایک قدم، ایک بال برابر جگہ، بال برابر، بال کتنا ہوتا ہے اتنا بڑی کا نا، بال جتنی جگہ بھی اگر میں نے قدم آگے کراس کیا، یعنی یہ بارڈر کراس کیا، جگہ میں نے کراس کی، تو اللہ پاک کے انوار و تجلیات سے، یہ کسے کہانیاں نہیں، یہ وہ مستند باتیں ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو ایک بال کے برابر بھی آگے جگہ میں کراس ہوا، اللہ پاک کے انوار و تجلیات سے میرے پر جل کر رہا ہوا، جل جائے گا، اتنا آگے جو ہے جناب والا تصور کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ آقا علیہ السلام صرف یہی نہیں، یہاں نہ رکے۔ اچھا مولانا روم علیہ الرحمہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے مثنوی شریف میں، آپ فرماتے ہیں یہ جبریل امین تھا حضور کے ساتھ، اس نے کہا میں واپس جاتا ہوں، آگے میں نہیں جا پاتا، اگر یہاں تاجدار صداقت امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہاں ہوتے جل کر راکھ ہو جاتے، لیکن پیچھے لوٹ کر نہ جاتے۔ میرا تو گلہ خراب ہے یارو دوستو، آپ کا گلہ تو ٹھیک ہے، آپ سبحان اللہ پہ ابھی تک کوئی گورنمنٹ نے پرچہ نہیں رکھا، نہ کوئی خرچہ ہے، پیسہ ہے، سبحان اللہ پہ کوئی رولا نہیں ہے، سبحان اللہ کیسا، جتنی بلند آواز سے کہیں کیسا، اس کا صدقہ بھی مرنے والے ہمیں بھی اگر ملے گا صحیح حدیث سنا رہا، سبحان اللہ کوئی ہم اس طرح نہیں کرواتے، صحیح حدیث میں آتا ہے، یہ جو سبحان اللہ پڑھتا ہے نا، ویسے تو وہ پورا لفظ ہے سبحان اللہ بھی حمدی، اچھا سبحان اللہ اس میں آ گیا کہ جو پڑھتا ہے جنت میں اس کے لیے کھجور کا درخت لگایا جاتا ہے، جنت میں کھجور کا درخت، جنت میں کھجور کا درخت اس لیے لگتا ہے، اور چیز کو بھی لگ سکتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کو سب سے زیادہ کھجور پسند ہے، جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اب جتنی بار بولیں گے ایک بار آپ کا جنت میں کھجور، اپنا جنت کے اندر کھجور کا درخت لگا دیا جائے، سودا ہے، مہنگا نہیں۔ آگے چلیے عزیز گرامی، میں عرض کر رہا تھا تو وہاں آگے یہاں ختم نہیں ہو جاتا، جبریل تو پیچھے ہو گیا، لیکن آقا علیہ السلام تو پھر آگے تشریف لے گا، سدرۃ المنتہا کے آگے تو کئی منزلیں ہیں۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کہا جبریل نے سدرہ تلک میری رسائی ہے، رسائی نہیں پہنچا ہے، کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے، ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے، سدرۃ المنتہا پہ اینڈ نہیں، اس سے آگے بڑے مقامات ہیں، بہت کچھ آگے ہے۔ یہاں تو جبریل امین یہاں رک گیا نا، وہ آگے نہیں جا پایا۔ بتانا یہ چاہ رہا ہوں، بات یہاں سے شروع ہوئی تھی، یہ سب کچھ حضور کا صدقہ ہے، حضور کا صدقے کے بغیر تو کسی کا گزارا نہیں، نہ یہاں دنیا میں گزارا، نہ قبر میں گزارا، نہ آخرت میں گزارا ہے۔ مجھے بتائیے قیامت والے دن جب منظر بنے گا، اس پر میں بعد میں بات کرتا ہوں، اس کو کمپلیٹ کر لوں، پھر وہ قیامت میں منظر پہ آتا ہوں کہ اس دن کیا حالت ہوگی، اور اس دن تیری اور میری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، آگے حدیث سناتا ہوں آپ کو، سگی ماں سگا باپ بیٹے کو ایک نیکی نہیں دیں گے، اور بیٹا یا بیٹی اپنے ماں باپ کو ایک بھی نیکی قیامت کے دن نہیں دیں گے۔ آج جناب والا ہمارے لوگ کہتے ہیں جناب والا میں جی رشوت اس لیے لے رہا ہوں، سود کا کاروبار اس لیے کر رہا ہوں، رقبے اس لیے بنائے، مربے اس لیے بنائے، جائیدادیں اس لیے بنائی، دکانیں اس لیے بنائی، پراپرٹیز اس لیے بنائی کہ اولاد کا مستقبل سمجھ جائے، اولاد کا فیوچر سنبھال جائے۔ بھائی محمد شریف صاحب بیٹھے ہیں، خود مستری ہے، مزدور، یعنی کہ اس کو مزدور کے اپنا زمرے میں بندہ لیتا ہے، مستری جو ہوتا ہے آپ کہتے ہیں وہ مزدوری کرتا بندہ، میں خود ایک مزدور کا بیٹا ہوں۔ میرے دوستو بات یہ ہے، اب ماشاءاللہ 5-6 ان کے بیٹے ہیں، الحمدللہ بڑی ایک خوبصورت ان کی کاوش کوشش ہے، آج ہم یہاں آئے بیٹھے ہیں، یہ صرف اشفاق بھائی کی وجہ سے، جتنی بار یہاں میں خطاب کے لیے آیا ہوں، یہاں خطاب ہوا، محفلیں ہوئی، یہ صرف ان کی وجہ سے، یہ ہمارے ساتھ جڑے اور بے لوث جڑے ہیں، اور ایسا جڑے ہیں، اللہ اکبر، آپ یہ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ، اور الحمدللہ 2 سال بھٹے بستی کے اندر ہر جمعے کو فی سبیل اللہ میرے پاس آتے ہیں، اپنا ہی چینل، اپنے ہی پیکج، اپنے ہی پیسے، 1 روپیہ مجھ سے میں نے کبھی ان کو نہیں دیا، نہ کبھی مجھ سے انہوں نے سوال کیا، دور دراز تک میرے ساتھ گئے۔ تو یہ جو بچے ہیں ان کو ساتھ لگائیں، ان کا حوصلہ بڑھائیں، یہ بچے برائی پر نہیں لگے ہوئے، یہ بچے اچھائی والے کام پہ لگے ہوئے ہیں،
میں تو بھائی شریف صاحب بیٹھے ہوئے میں بیٹھا ہوں. یہ تو آپ کوئی سمجھے گا کہ قاری صاحب کو خوشامد, مجھے خوشامد کی نہ ضرورت ہے. اگر میں خوشامد کرتا تو میں شاید بھٹیا بستی کا پڑھا رہا ہوتا. میں نے خوشامد کسی کی نہیں کرتا, سیدھی سی بات ہے. میں ڈنکے کی چوٹ پر حق بات کہتا ہوں. بھائی محمد شریف کو کریڈٹ جاتا ہے ماشاءاللہ. بھائی اشفاق صاحب حالانکہ بیچارہ نادرا قرآن پتہ نہیں پڑھا ہوا ہے یا نہیں پڑھا, لیکن علماء کو یہ سارا کچھ کرتا ہے, ریکارڈنگ کرتا ہے, بیان آگے ڈالتا ہے. تو یہ ایک تبلیغ کا سلسلہ ہے, یعنی ہماری آواز کو نیٹ کے ذریعے دنیا تک پہنچاتا ہے. آج میری آواز تقریروں کی صورت میں یوٹیوب چینل کے اوپر, ان کے چینل پر دنیا دیکھ رہی ہے, لوگ دیکھتے ہیں. آپ کا خطاب سنا ہے, وہ ساری پیچھے محنت اشفاق بھائی کی, کیونکہ انہی کا چینل, انہی کا کیمرہ, انہی کا موبائل فون, انہی کا سٹینڈ, سارا کچھ. میرا تو کچھ نہیں تھا, میرے پاس تو اب بھی چھوٹا سا موبائل ہے. اللہ اکبر. یہ ساری کوشش ان کی تھی. اللہ تعالیٰ نے ایسے چن لیا نوجوانوں کو, تو کوشش کیا کرے جو بچے دین کے کام میں لگے ہیں حوصلہ بڑھائیں, نہ کہ ان کا دل توڑیں کہ یار یہ کس کام میں لگے ہوئے ہیں, اچھے کام میں لگے ہوئے ہیں. اگر یہ لگے ہوئے غلط کام میں کسی کے حوالے, کسی کے ذہن میں آتا ہے تو اس کا جرم دار میں بیٹھا ہوں. مجھ سے سوال کریں یہ واقعی اگر یہ غلط کام ہے, اگر کام اصل کر رہے ہیں, اللہ رسول کا ذکر کر رہے ہیں, سب کو پتا ہے, تو ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اللہ اکبر. تو قیامت والا دن بھی میرے دوستو کوئی کسی کو ایک نیکی نہیں دے گا. لیکن اب سوال یہ ہو رہا تھا کہ سدرۃ المنتہا سے آگے بھی کئی منزلیں آگے ہیں, اور منزلیں ہیں, اور یہ منزلیں طے کرتے کرتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج لا مقام پہ پہنچے. ایک ایسی منزل بھی آئی جہاں بس ذات خدا تھی, بس ذات خدا اور ذات مصطفیٰ. لا مقام کئی آگے براہ لائق کے وقت نہیں, ایک ایک بات پر میں گفتگو کروں. لا مقام پہ پہنچے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, وہاں سے ذات خدا ہے, ذات خدا اور ذات مصطفیٰ ہے. نہ کوئی ادھر ہے نہ ادھر ہے, نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے. اور اللہ اکبر, نہ وہاں شمال نہ جنوب نہ مشرق نہ مغرب, بس ایک ہی بات لا مقام پہ کیا تھی. قرآن کہتا ہے پارہ نمبر 27 فکان قاب قوسین او ادنی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. سورۃ قمر پارہ 27 پڑھ کے دیکھ لیجئے, پہلی 18 پیر اپنا سورۃ نجم کی پہلی 18 آیات پڑھ کر دیکھ لیجئے. اسی کے اندر ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اتنا بلند ہو گئے, ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی, بس دو کمانوں جتنا فاصلہ رہ گیا. اور یہ سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا, دو کمانوں جتنا فاصلہ. کمان اس طرح ہوتی ہے, دو بندے آپس میں ملیں اتنا فاصلہ رہ گیا, یا ذات خدا تھی یا ذات مصطفیٰ تھی. اللہ اکبر. تو وہاں راز و نیاز کی باتیں ہوئی, اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سے کئی راز و نیاز کی باتیں فرمائی. اور ایک تحفہ وہاں سے آقا الاسلام لے کر آئے, وہ تحفہ نماز کا, وہ تحفہ صلاۃ کا تھا. نماز کا تحفہ لے کر آئے. یہ نماز کو عام مت سمجھا کرے, یہ نماز وہ تحفہ معراج ہے جو معراج کی رات اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کے لیے تحفے کے طور پر عنایت فرمایا. سبحان اللہ. یہ معراج بھی اسی رات ہمیں نصیب ہے, نماز بھی ہمیں اسی رات نصیب ہوئی ہے, اسی رات کے صدقے سے. یہ سارا کچھ نماز بھی حضور کے صدقے سے ملی ہے. اب میں اس نقطے پر آ رہا ہوں, قیامت کا دن ہوگا. اب اس حالت سے بات کو مطالعہ, قیامت کا دن ہوگا, قیامت کا دن ہوگا, کوئی کسی کو ایک نیکی نہیں دے گا. حدیث میں آتا ہے ایک نیکی کوئی کسی کو دینے والا نہیں. اللہ اکبر. حتیٰ کہ ایک شخص جو ہے ایک نیکی کے لیے اپنے ماں باپ کے پاس جائے گا, بیوی بچوں کے پاس جائے گا, آل اولاد رشتہ دار عزیز و اقارب سب کے پاس جائے گا. سارے کہیں گے ہم تیری کوئی مدد نہیں کر سکتے, ہم تیری کوئی مدد نہیں کر سکتے, تیرے ساتھ کوئی کوآپریٹ نہیں کر سکتے, ہم تیری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے. ایک نیکی بھی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. وہ کہے گا ایک نیکی کی ضرورت ہے, نہ ماں ایک نیکی دے گی, نہ باپ ایک نیکی دے گا, نہ بیٹا ایک نیکی دے گا, نہ عزیز و اقارب ایک نیکی دیں گے, نہ دوست ایک نیکی دیں گے. جب اپنے گھر والے نہیں دیں گے تو دوست کیا دیں گے. اللہ اکبر. آج جن دوستوں کی خاطر, جس اولاد کی خاطر, جس بیوی بچوں کی خاطر, جن رشتہ داروں کی خاطر آج ہم جناب والا دین شریعت کو جناب والا اسے پہنچا دیتے ہیں. وہ جو رشتہ داری کا مسئلہ ہے, برادری کا مسئلہ ہے, فلاں چیز کا مسئلہ ہے, فلاں چیز کا مسئلہ ہے, قیامت والے دن کوئی بھی ایک نیکی نہیں دے گا. اب میں اس پوائنٹ پہ لے کے آ رہا ہوں, یہ حدیث کو مشہور آپ سب نے سنی ہوئی ہے. اس پوائنٹ پہ لے کے آ رہا ہوں کہ قیامت والے دن کس کا وسیلہ کام آئے گا, کس کا وسیلہ کام آئے گا. قیامت والے دن کون سی ہستی کام آئے گی. سارے لوگ جائیں گے جلوس کی صورت میں. کہاں جائیں گے؟ انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری دیں گے. سب سے پہلے حاضری ہوگی حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر. حاضری دیں گے سارے لوگ اکٹھے ہو کر, اور حاضری کیا ہوگی, اس حاضری میں کیا کہیں گے.
اور عرض کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں، کہیں گے اے ابو البشر، اے ابو البشر، اے انسانوں کے باپ، اب تو سب کے باپ ہیں، اب ہم آپ کے پاس آئے ہیں، حساب کتاب کا معاملہ بڑا سخت ہے، اللہ اکبر، سورج سوابین پہ ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اور اتنی گرمی کی کیفیت ہوگی جو کتابوں میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ پسینوں میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، کچھ لوگوں کو سینے تک پسینہ ہوگا، کچھ لوگوں کو گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، کچھ لوگ جناب والا پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ یہ گرمی کے عالم یہ ہوگا، یہ حرارت اتنی ہوگی، یہ ہیٹ اور تپش اتنی ہوگی، اس ماحول کے اندر سارے لوگ بار اپنا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ یہ جواب دیں گے اذهبوا الى غیری، آج کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے، آدم علیہ السلام کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ، پھر حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں جائیں گے، وہ بھی کہیں گے اذهبوا الى غیری، اور کے پاس جاؤ، پھر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ بھی کہیں گے اذهبوا الى غیری، عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ بھی کہیں گے اذهبوا الى غیری، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ بھی یہ کہیں گے اذهبوا الى غیری۔ جب سب کا چکر لگا لیں گے، آخر کے اندر آئیں گے، آخر کے اندر آئیں گے اس بارگاہ کی طرف جس کا ذکر ابھی ہم کر رہے ہیں، جن کا صدقہ ہم نہیں پوری کائنات کھا رہی ہے، بلکہ پوری مخلوق حضور کا صدقہ کھا رہی ہے، اللہ اکبر۔ پھر آخر میں بارگاہ مصطفیٰ میں ان کی حاضری ہو جائے گی، حضور کی بارگاہ میں سارے لوگ آئیں گے۔ آج اگر کوئی مسئلے کو تسلیم کرے یا نہ کرے، یہ میں بخاری پڑھ رہا ہوں، بخاری شریف میں حدیث نہ ہو تو چور کی سزا بھی میری سزا، مستند حدیث ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر جناب والا پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا، اللہ اکبر، حضور کی بارگاہ میں جب آئیں گے تو سرکار یہ نہیں فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، اور کے در پر جاؤ، نہیں، یہ جواب اور انبیاء کرام کا تھا، نبیوں کا تھا، سارے نبی کہیں گے اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری۔ لیکن جب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دیں گے، سرکار یہ نہیں فرمائیں گے اذهبوا الى غیری، میرے آقا فرمائیں گے انا لہا، انا لہا، میں تمہارے لیے میں بہت بڑا جملہ کہہ گیا ہوں، آپ لگتے سمجھ رہے ہیں، انا لہا، میں تمہارے لیے، انا، میں لہا، میں ان کے لیے، یعنی میری جو سفارش ہے، میری جو سفارش ہے، میں نے جو سفارش کرنی ہے وہ گناہگاروں کی کرنی ہے۔ اب صحیح در پہ پہنچے ہو، آؤ، میرے امام فرماتے ہیں کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، باقی نبی کہیں گے اذهبوا الى غیری، میرے آقا فرمائیں گے انا لہا، میں ہوں نا تمہارے لیے۔ اچھا پھر آگے سنیے، بات ختم نہیں ہوئی، بات ختم کر کے بات کو آگے چلائیں گے، اللہ اکبر۔ پھر حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ رہے، سرکار بارگاہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، سجدہ کریں گے، اور سجدہ وہ ایسا سجدہ ہوگا، ایسا تاریخی سجدہ ہوگا، اللہ اکبر، ایسا کمال کا سجدہ ہوگا، ایسا رحمت والا سجدہ ہوگا کہ ہم، میں اور آپ سارا دن ساری رات سجدے میں پڑے رہیں، ہمیں کوئی نہیں کہے گا کہ سجدے سے سر اٹھاؤ۔ آؤ سنیے عمران بھائی، سنیے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ کسے کہانیاں نہیں، یہ کسے کہانیاں نہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو عالمانہ گفتگو ہوتی ہے۔ اب توجہ کیجئے گا عزیزان گرامی، پھر کیا ہوگا؟ سرکار سجدہ کریں گے، سجدے میں جائیں گے، اللہ پاک خود فرمائے گا اے محبوب سارے سجدے سے اٹھائیے، سارے سجدے سے اٹھائیے، میں اور آپ ساری دنیا ساری رات سجدے میں پڑی رہے، کوئی جواب نہیں آتا کہ سجدے سے سر اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ، محبوب سجدہ کریں گے، رب فرمائے گا محبوب سجدے سے سر تو اٹھائیے، سجدے سے سر اٹھائیے، مانگیے، سوال کیجئے، جو مانگیں گے عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ سفارش، ہم گناہگاروں کی سفارش کے لیے آقا علیہ السلام سجدے میں ہوں گے، اور اللہ پاک فرمائے گا محبوب سجدے سے سر تو اٹھائیے نا، سجدے سے سر اٹھائیے، جو مانگیں گے وہی عطا ہوگا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں بڑی خوبصورت الفاظ ہیں، سرکار فرماتے ہیں، اللہ فرمائے گا محبوب جب تک تو راضی نہیں ہوگا میں نے تجھے راضی کرنا ہے، اور سرکار فرماتے ہیں میں اس وقت تک راضی ہوں گا ہی نہیں جب تک میرا ایک امتی جہنم میں ہوگا، میں جہنم سے ہر امتی کو نکلواؤں گا، حتیٰ کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کیا
جس کے دل میں ایمان ہوگا اسے بھی جنت سے اپنا جہنم سے نکلوا کر جنت میں داخل کرے. میں نے تب تک راضی نہیں ہونا جو محبوب ہر جگہ کتنا ہمارے کام آئے اس کا ذکر ہم کریں یا نہ کریں اس کا ذکر تو 24 گھنٹے ہر سانس کرنا چاہیے ہر لمحے کرنا چاہیے. تو میرے دوستو یہ کوشش کریں جب بھی کوئی ایسا ذکر ایسا ایونٹ ہو اللہ اس کے رسول کا ذکر کیا جائے سرکار کی میلاد کی محفل نعت کی محفل ہو تو کوشش کیا کریں اس کے ساتھ کوآپریٹ کیا کریں تعاون کیا کریں. اب یہ پروگرام اگر مسجد میں ہو جاتا تو کیا تھا وہ بھی اللہ کا گھر تھا یہاں بھی تو ہو رہا ہے. یہ ایک سوچ اپنی نفسیاتی طور پر بات ہے سوچنے والی بات ہے لیکن اللہ کا ذکر تو ہو رہا ہے اللہ اس کے رسول کا ذکر گلی گلی ہو رہا ہے کچھ ہو رہا ہے. اللہ کی عزت کی قسم میں اور آپ نہیں ہوں گے پھر بھی حضور کا ذکر ہوتا رہے گا. یہ کائنات ختم ہو جائے گی ختم ہو جائے گی حضور کا ذکر پھر بھی نہیں رکے گا. کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب کی ذات پر خود درود دیتا ہے. جو رب حضور کا ذکر کرتا ہے اس کو کیسے روکو گے بتاؤ اس کو کون روک سکتا ہے. سوال ہے میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ جناب والا کوشش کریں ہمارے معاشرے میں مجرے ہو رہے ہیں لوگ ان کی مخالفت نہیں کرتا لوگ ناچ ڈانس کر رہے ہیں عورتیں ناچ رہی ہیں کوئی مخالفت نہیں کر رہا. اللہ اکبر پتہ نہیں کیسے فنکشن ہو رہے ہیں اللہ اکبر بے حیائی کے مناظر دیکھے جا رہے ہیں فنکشن ہو رہے ہیں کوئی اس کی مخالفت نہیں کرتا. مخالفت ہم تب کرتے ہیں جب کوئی اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے. مخالفت تب ہوتی ہے جب ہم جو ہے اللہ اس کے رسول کا نام لے میلاد کا ذکر ہو جائے میلاد کا نام ہے یا اللہ اس کے رسول کے ذکر کی محفل کی بات ہوتی ہے پھر پریشانی ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب احباب کو نیک اعمال کرنے کی اپنی قبر و آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. بھائی محمد عمران صاحب کے اللہ تعالیٰ بارگاہ میں مغفرت و بخشش فرمائے. اب جو ہے سرکار خانہ مصطفیٰ